اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انت تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ سورۃ الانبیاء کا دوسرا رکوع ہے اور آیہ نمبر 11 ہے۔ تو الحمدللہ سورۃ الانبیاء کے پہلے رکوع کا مطالعہ ہم نے کر لیا ہے اور ہم دوسرا رکوع شروع کرتے ہیں۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کے رہنے والے ظالم تھے تو انہیں ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسرے لوگ پیدا کر دیے۔ یہ بستیوں کے معاملے میں جو سنت الہی ہے وہ اسی طریقے سے کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آیت جو ہے وہ اسی سنت الہی کو بیان کرتی ہے کہ جب بستیاں یعنی ظلم کرتی ہیں، اور پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ جب وہ ظلم میں حد سے بڑھ جاتی ہیں، جب نہ جیسے کانت ظالمہ جو ہے یہ لفظ یہ بتاتا ہے کہ جیسے وہ ظلم پر ٹھہر گئے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ظالم ثابت کر دیا، کانت ظالمہ، اور تھی وہ ظالم۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک شخص یعنی اس نے زندگی میں ایک مرتبہ ظلم کیا ہو تو وہ ظالم کے صف میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا، چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے توبہ بھی کر لی ہو، استغفار بھی کر لیا ہو کہ میں نے یہ کیا غلطی کر دی، لیکن یہ جو کانت ظالمہ ہے یہ بتاتا ہے کہ یعنی وہ مستقل ظلم کرتے چلے گئے، ہے نا، یعنی وہ تھے ہی ظالم، ان کا ظلم ثابت ہو گیا تھا، واضح ہو گیا تھا۔ اور وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور یہ جو پہلے کہا پیس کر رکھ دیا، ظلم بعد میں بتایا، اور ان کے ساتھ جو کام کیا گیا تھا وہ جو ہے وہ پہلے بتایا گیا کہ ان کو جیسے وہ پیس کر رکھ دیا، جیسے چکی کے دو باٹوں میں پیسا جاتا ہے نا، تو یہ والا جو پیسنا ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے نسیہ منسیہ کا عذاب، صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دینے کا عذاب۔ تو بس ان کو پیس کر رکھ دیا، ان کو یعنی تباہ اور برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے بعد دوسری قوم کو اٹھا کر کھڑا کیا۔ اب قوموں کی سنت یہ ایسے ہی چلتی ہے، جو ظلم کرتا ہے وہ پس جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ ایک دوسری قوم آ جاتی ہے نا، پھر اس دوسری قوم کو پھر مہلت عمل دی جاتی ہے، پھر اس کو ہدایت دی جاتی ہے، اس کو راستہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ اس راستے کو پھر قبول کر لیتی ہے تو بس وہ پھر بچ جاتی ہے، اور اگر نہیں کرتی تو پھر وہی وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، ٹھیک ہے۔ اور یہی ہے کہ وہ ایک بستی نہیں بلکہ یہ کہ کئی بستیاں، یا پھر یہ کہ ایک کے بعد ایک دوسری قوم اور دوسری بستی کہ جس کے ساتھ یہی سنت الہی اللہ تعالیٰ کی جاری رہی۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، اور جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے۔ اچھا، اب اپنے بچاؤ کی کوشش، اب وہ تو جیسے انسان کی جبلت اور فطرت میں ہے نا کہ جب وہ کسی یعنی مشکل میں، کسی بھی حادثے میں، تو وہ فوراً وہاں سے کیا کرتا ہے، وہ بھاگتا ہے نا۔ آپ دیکھیں وہ چڑیا اڑتی ہے تو انسان جو ہے وہ بھاگتا ہے، تو وہ چلے وہاں سے بھاگنے کے لیے، لا ترکضوا۔ تو اب جیسے یہ یوں سمجھیں کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ براہ راست کوئی خطاب ہو رہا ہے یا کوئی جملہ انہیں سنایا جا رہا ہے، بلکہ بزبان حال، ہے نا، یعنی بزبان قال نہیں بلکہ بزبان حال ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اب بھاگنے کی یعنی لا ترکضوا، بھاگو نہیں، مطلب کیا، بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یعنی اب یہ بھاگنا تمہیں بچا نہیں سکتا، اب تم بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکتے، جو کہتے ہیں نا کہ اب تم کہیں یہاں سے بچ کر تم بھاگ نہیں سکتے، تو اب تم جتنا بھی بھاگ لو تو تم یہاں سے بھاگ کر کہیں بچ کر نہیں جا سکتے، اب تمہیں اس عذاب میں گرفتار ہونا ہی ہونا ہے، بلکہ ورجعوا الی ما اترفتم فیہ، بلکہ تم آؤ، واپس آؤ اسی عیش و عشرت کی طرف جس میں تم مبتلا تھے، ہے نا، وہ مساکنکم، اور پھر وہی گھر، اور پھر وہی ظاہر ہے جو گھر جو عیش و عشرت کا باعث بنے، یا وہ گھر جو عیش و عشرت کے لیے بنائے جاتے ہیں، یعنی پھر وہ آسائشات اور تعیشات کے ساتھ جو تمہارے محل اور ساز و سامان اور اسباب تھے، تم انہی ساز و سامان اور اسباب کی طرف پلٹ آؤ، لعلکم تسألون، تاکہ اب تم سے سوال و جواب کیا جائے۔ گویا کہ جیسے وہ تمام کی تمام چیزیں جنہوں نے انہیں اللہ سے غافل کر رکھا تھا، ہے نا، اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا اب یہ چیزیں تمہیں بچا سکتی ہیں، یعنی اب بھاگ کر تم ان چیزوں کی طرف آؤ
تو کیا تمہارا یہ چیزیں، یہ ساز و سامان اور اسباب تم کو بچا سکتے ہیں؟ بلکہ یہ تمہیں بچا تو نہیں سکتے، بلکہ ان کے بارے میں تم سے باس پرس کی جائے گی، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیا جا سکے۔ اور یہی یعنی اگر صرف تباہی بھی ہوتی نا تو کافی یعنی آسان تھا، بس تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن اصل میں تباہی اتنی مشکل نہیں ہے جتنی لعلکم تسألون ہے نا، کہ اس تباہی کے بعد بھی یعنی تباہ بھی کیا گیا، اس عذاب شدید ترین عذاب میں بھی گرفتار ہوئے، لعلکم تسألون، اور اب تم سے اس پوری زندگی کے بارے میں تم سے سوال و جواب بھی کیا جائے گا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، اور بس پھر وہ بولے ہائے افسوس، ہم ہی خطا کار تھے۔ اچھا، اب یہ بزبان قال ہے، ٹھیک ہے، وہ بزبان حال تھا۔ یوں سمجھیں کہ اب ان کا جو یعنی جواب ہے وہ بزبان قال اور حال دونوں ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ بس ہم ہی خطا کار تھے، کیونکہ اب ان کو بھی یہ بات، یہ جو بزبان حال، جو حقیقت حال کی طرف یہاں اس آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے نا، تو اس وقت جب ان قوموں پر وہ عذاب آتا ہے نا، تو وہ اس حقیقت حال کو خوب اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہاں سے بچ کر بھاگ کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہے نا، اور یعنی نہ تو بھاگ کر کوئی فائدہ ہوگا، لیکن جبلت انہیں بھاگنے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ فطرت ہے کہ آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ بھاگتے ہیں۔ اچھا، اب دوسری بات کیا؟ اعتراف۔ اس سے پہلے اعتراف نہیں کرتے کبھی بھی، اس سے پہلے نا وہی ہے کہ عذرات تراشتے رہتے ہیں، اس سے پہلے اعتراف کوئی نہیں ہے، اور اس کے بعد اعتراف کیا؟ یا ویلنا۔ اب جس تباہی میں گرفتار ہوئے نا، تو اسی کو جیسے سامنے رکھتے ہوئے نا، ہائے ہماری تباہی، افسوس، ہائے ہماری بربادی، ہے نا، یہ یعنی یہ کلمہ تباہی بھی ہے، کلمہ حسرت بھی ہے نا، اور یا یہ کہ جیسے کہا نا کہ ویل جو ہے وہ جہنم کے ایک نچلے طبقے کا نام بھی ہے نا، جس میں سوائے تباہی، بربادی اور ہلاکت کے کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، اور اس نام سے یعنی اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ تباہی، بربادی اور ہلاکت کا ایک استعارہ ہے، یعنی ویل، کیونکہ اس میں صرف تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے، تو اس کا کہنا گویا کہ اس نچلے طبقے کا نام لے کر نا تباہی، بربادی اور ہلاکت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور یا پھر یہ کہ بس یہ کلمہ ایسے یعنی اس سے مستعار لے کر پھر یہ کہ ہائے ہماری تباہی، ہائے ہماری حالت پر افسوس ہے، اور وہ افسوس کیا؟ انا کنا ظالمین، کہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ اب یاد رکھے کانت ظالمہ، وہ ظالم تھی، ہے نا، ظلم جو ہے ان کا وہاں پر بہت اچھے طریقے سے کھل کر واضح ہو چکا تھا نا، اب یہ ظلم کا اعتراف کرتے ہیں۔ اچھا، ظالم پھر ہمیشہ اپنے انجام کو دیکھ کر اپنے ظلم کا اعتراف کرتا ہے، اور یہ اعتراف کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے لا ترکدو، جیسے وہاں سے بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دیتا نا، تو یہ اعتراف بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا، ہے نا، انجام کو دیکھ کر، عذاب کو دیکھ کر اعتراف کوئی فائدہ نہیں دیتا، اس سے پہلے رک جانا، اس سے پہلے بچ جانا، اس سے پہلے پلٹ آنا، اور یا یوں لکھیے اس سے پہلے بھاگ جانا، یہ تو فائدہ دے سکتا ہے، لیکن اس وقت نا جب وہ انجام سامنے آ جائے تو اب پھر انسان کا پلٹنا اور اس کا اعتراف کرنا کوئی فائدہ نہیں، بس وہ پھر یہی قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہائے افسوس ہے ہماری تباہی اور بربادی کہ ہم واقعتاً ہم ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، اور وہ یہی پکارتے رہے، ہے نا، ان کا یہ دعویٰ زائل نہیں ہوا، یعنی ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ یہ پکارتے رہے، پکارتے رہے، پکارتے رہے، یہاں تک کہ حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا اور وہ بجھ کر وہیں ڈھیر ہو کر۔ اچھا، یہ نا ایسے ہے جیسے کھیتی کاٹی، اس کو آگ لگائی اور جلا کے راکھ کر دیا، یہ دونوں منظر نگاری ہے یہاں پر، یاد رکھیے، ہے نا۔ اچھا، اب ایک تو کیا تھا نا کہ آپ درختوں کو ہی آگ لگا دیں، صرف درختوں کو آگ لگائی، وہ جل کے راکھ ہو گئے۔ یہاں پر نا یہ منظر نگاری نہیں ہے کہ درخت جل رہا ہے، نہیں، پہلے کھیتی کو کاٹا گیا ہے نا۔ اب جیسے وہ کاٹ کے آپ دیکھیں نا فصلوں میں یعنی کھیتوں میں ایک منظر نگاری دیکھیں نا کہ کھیتی کاٹی جا رہی ہے اور سائیڈ میں اس کو ڈھیر لگایا جا رہا ہے نا،
اچھا اب جو کھیتی کاٹتے ہیں وہ کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کو جلا کے راکھ کریں گے، کی نہیں جا سکتی نا، زندگی پورے سال کی کمائی ہے، پورے 6 مہینے کی محنت کے بعد وہ فصل اگی اور اس کو کاٹا ہے نا، اور آپ دیکھیں کہ پھر اس کو آگ لگا کے ہے نا کہ وہ پھر اس کے اوپر آ جائے ایسار فیہ نار فاحترقت. تو اب یہ دیکھیں کہ جیسے اس کے اندر نا یعنی جو فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے وہ کیا ہے، زندگی بھر کی کمائی نا اور جل کر راکھ ہو جائے، جبکہ وہ ثمر یعنی اب وہ پھل آ گئے اور وہ پھل ہاتھوں کے اندر ہے، یعنی کاٹ کر ڈھیر لگا دیے گئے ہیں اور پتہ چلے کہ وہ زندگی بھر کی کمائی نا وہی جل کر راکھ ہو گئی. اور یہ بہت شدید ترین منظر نگار، یعنی یوں کہ آپ زندگی بھر کچھ عمل کماتے ہیں، کوئی کمائی کرتے ہیں اور بس اس کے بعد آپ دیکھیں وہ ریٹائرمنٹ جو ملتی ہے، جو اس میں جو کچھ بھی ملتا ہے اور پتہ چلے کہ وہی ضائع ہو جائے، کیا ہوگا اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں نا. تو زندگی کے آخر میں جیسے ان کی یہ جو پکار تھی نا کہ جب وہ عذاب دیکھ لیا انجام آخر کہ ہم ظالم تھے اور کہا کہ ان کا یہ دعویٰ یعنی یہ فریاد ابھرتی رہی چیخیں سنائی دیتی رہی یہاں تک کہ جعلناہم حصیدا خامدین، کٹی ہوئی کھیتی جس کو آگ لگا دی گئی ہے نا، اور آگ کے بعد بھی نا وہ شعلہ بن کر جب بجھ جائے، یعنی جب آگ لگے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو بجھایا جائے تو کچھ باقی بچ سکتا ہے نا، اب یہاں پر جب وہ خاک ہو جائے، جب وہ راکھ ہو جائے تو اس کے اندر سے کچھ نہیں بچتا. تو یعنی وہ زندگی جب وہ خاک اور راکھ کا ڈھیر بن جائے تو پھر اس میں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. تو اس میں نا ہمارے لیے بہت بڑی یعنی ایک فلسفی ہے، ایک نظریہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک عبرت بیان کی جا رہی ہے. ان قوموں پر تباہی اور بربادی کا قصہ یعنی صرف محض ایک قصہ نہیں ہے، محض تاریخ نہیں ہے، محض داستان نہیں ہے، لیکن جیسے قرآن یہ کہتا ہے نا کہ ان فی ذالک لعبرہ، اور اس میں تمہارے لیے عبرت کا سامان موجود ہے. تو یہ عبرت کا سامان کیا ہے کہ ان کا یہ اعتراف انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا ہے نا، اور بلکہ یہ کہ وہ کمائی کا سارا جو نتیجہ اور ثمر تھا جو اس وقت ملنے والا تھا، جیسے اسے پہلے کاٹا گیا اور پھر جلا کے راکھ کر دیا گیا، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، اور وہ جلانے کے بعد بھی نا ابھی آگ نہیں بھڑک رہی بلکہ وہ بجھ کر راکھ بن گئی. تو گویا جیسے راکھ کے اندر نا وہ جو کہا نا کہ کریدتے ہو جو راکھ تو جستجو کیا ہے، تو نا بات وہ یہ کہ اس راکھ میں سے کچھ نکلتا بھی نہیں ہے، کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا. تو آپ سوچ لیں یہ کتنی سخت اور شدید ترین بات. اور اب پڑھ رہے ہیں سورۃ الانبیاء، یاد رہے گا نبوت کا بیان ہے، تاریخ نبوت ہے، اور میں نے پہلے ہی بتا دیا ابھی کار نبوت کو بیان نہیں کیا جا رہا بلکہ پہلے کہاں سے شروع کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی گئی انہوں نے جواب کیا دیا، پہلی بات. اب دوسری بات کیا، ان کا انجام کیا ہوا، ان کا جواب اور ان کا انجام پہلے بتایا گیا. یعنی جیسے انذار جو ہے نا پہلے خبردار کیا گیا اور بہت شدید ترین نتیجے سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نہ رکے اور نہ بچے نا تو حتی جعلناہم حصیدا خامدین، تو تم کٹی ہوئی فصل اور کھیتی اور جلا کر راکھ کر دیے جاؤ گے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی بنایا ہے، وما بینہما ہے نا دونوں کے درمیان، بین درمیان آپ کو پتہ ہے ہما تسنیہ کا صیغہ ہے، آسمان اور زمین دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اور یہ بات بھی آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بھی آسمان اور زمین بولے جاتے ہیں نا تو پورا نظام کائنات مراد لیا جاتا ہے، یعنی پورے نظام کائنات میں جو کچھ بھی ہے. اچھا پھر وما بینہما بھی اس بات کی تصریح کر رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے. اور آپ دیکھ لیں آسمان اور زمین کے درمیان کیا کیا کچھ ہے، گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا. عقل کے جو ہمارے پاس جتنی بھی وسعت اور زاویے ہیں سب کا سب اس کے اندر نہیں سما سکتا نا. تو ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے لاعبین کھیل کود کے طور پر نہیں پیدا کیا، محض سیر اور تفریح نہیں ہے، جس کو اور آگے نا آج کی زبان میں سمجھے یہ محض انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ فن نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بس ہر وقت نا لوگوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے، فن چاہیے، انٹرٹینمنٹ چاہیے، بس صرف نا ہر وقت کوئی نہ کوئی
یعنی تفریح ہونا چاہیے، کوئی ایکٹیویٹی، یعنی جو سنجیدگی ہے نا وہ تو لگتا ہے کہ دلوں سے یا زندگیوں سے رخصتی ہوتی جا رہی. بس ہر وقت کیا چاہیے کہ بس کھیل کود چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، وما بینہما لاعبین. ہم نے اس کو کھیل کود کے طور پر یعنی پیدا ہی نہیں کیا. اور جیسے وہ ابھی بھی میں بات کری تھی نا کہ یہ جو گیمز، یہ جو فون پر گیمز آئے ہوئے ہیں نا، بس کیا ہے کہ لاعبین، بچہ، بوڑھا، مریض، صحت مند، عورت، مرد، سارے کے سارے نا ان گیمز کے اندر لگے ہیں. بس گیم چھوڑ دیا کیونکہ وہ پھر انسان کو غافل ہے نا، غفلت ہے نا. بس اس کو کیا کیا جا رہا ہے، محدود کر دیا گیا نا، اس کو پیک کر دیا گیا، اس کو قید کر دیا گیا. انسان کی یعنی فطرت کو، اس کے دماغ کو، اس کی سوچوں کو نا آج نا ایک قید کر دیا گیا بس. اور وہ جو وسعت تھی نا، وہ جو دنیا کو مسخر کرنا تھا، وہ جو کائنات کو مسخر کرنا تھا، آپ سمجھے وہ ختم. ریسرچ ورک کس چیز میں ہو رہی ہے، تباہی میں ہو رہی ہے. کتنا کس کو کس طریقے سے تباہ اور برباد کیا جا سکتا ہے. یعنی وہ جو انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے ریسرچ تھی نا، اس کا دروازہ تو یوں سمجھ لیں وہ بند کر دیا گیا. صرف تباہی اور بربادی کی. آپ جہاں دیکھ لیں نا وہ ریسرچ اور ورک، یہی ریسرچ، کس کے پاس کتنا پیسہ زیادہ ہے، بس یہی ریسرچ ہو رہی ہے بس. اور کچھ کوئی اور بات ہی نہیں ہے مادیت پرستی کے سوا. اور کوئی آپ کو کوئی ریسرچ کرنے جائیں، کوئی اور چیز آپ کو ملتی نہیں. انفارمیشن تو ہے لیکن وہ جو ریسرچ جو ہونی تھی، تحقیق کے انسانیت کو فائدہ کیسے مزید پہنچایا جا سکتا ہے، اس کا راستہ. اور عقل، فہم، ہر چیز کو نا، اور کس چیز میں، لاعبین میں محدود کیا گیا. یاد رکھیے بس کھیل کود. وہ بچے سے لے کر نا اور بڑا تک وہ کارٹون سسٹم میں لگا دیتے ہیں بچوں کو. وہ بچہ خود اپنے آپ کو کوئی کارٹون کیریکٹر ہی تصور کرتا ہے. جو آ جائے آپ کے، میں بچوں کو پڑھانے کا بھی تجربہ ساتھ ساتھ رہتا ہے. وہ ایک بچہ ہمارے پاس پڑھنے آیا، بس وہ یہ پوچھتا تھا چھٹی کب ہوگی، گھر کب. میں نے کہا گھر جا کے کیا کرنا، گیم کھیلنا. کوئی اور بات اس کے پاس تھی ہی نہیں. اب وہ بیٹھا بھی خلاؤں میں گیم کھیلتا رہتا. مجھے لگتا تھا سامنے دیوار پہ اس کو کھیل نظر آتا. سچ بتاؤں وہ دیوار پہ دیکھتے، یعنی وہ جو امیجینیشن تھی نا وہ ان کو دیواروں پہ اسکرین نظر آتی، کیونکہ وہ اتنا اس میں ملوث ہیں کہ. اور یہ جو آج کل یہ جو تشدد والے گیم ہے، میں تو 2 منٹ دیکھ لوں نا کسی، میرا تو دماغ جس کو کہتے ہیں نا یوں متزلزل ہوتا ہے. میں کہتی ہوں یہ جو 2 گھنٹے بیٹھ کے کھیل رہا ہے، یہ جب اس سے ہٹتا ہوگا تو اس کے دماغ میں کیا تباہی چل رہی ہے. وہ کیا کریں گے، وہ دیواروں میں گلیوں میں جا کے تباہی نہیں پھیلائیں گے تو کیا پھیلائیں گے آپ مجھے یہ بتائیں. اور پھیلا رہے کیونکہ آپ نے ان کو اتنا تشدد دکھایا نا، تو وہ چاہتے ہیں کہ بس وہ ایک اس لیے کہ آپ باربی ڈال دکھا دکھا کے لڑکیوں کو آپ باربی ڈال بنا رہے ہیں نا، کہ وہ جو ہے وہ بس وہ خوبصورتی اور وہ اس کا استعارہ سکھا دیا یہاں پہ گیم میں لگا کے دوسری نسل کو. یعنی یہ جو لاعبین جو ہے نا، یہ مجھے اور آپ کے لیے آئی اوپنر ہونا چاہیے. یہ اللہ کہتے ہیں یہ آسمان اور زمین اور نظام کائنات صرف کھیل کود کے لیے نہیں بنائے، یا یہ کہ کھیل کود کے لیے بنایا ہی نہیں گیا ہے. وما بینہما لاعبین، یہ کھیل کود کے لیے نہیں بنائے. اچھا اس میں پھر وہ ایک جو فلسفہ ہے کہ رام کی لیلا ہے نا، کہ رام نے یہ دنیا نا کھیل رہا ہے اس سے، یعنی بنائی بھی، اور وہ اس کو اپنے ہاتھوں میں گھماتا ہے تو کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، تو کہیں طوفان آ جاتا ہے، تو کہیں سیلاب آ جاتا ہے، تو وہ کسی کو کسی سے لڑا کے لطف اندوز ہوتا ہے. یعنی یہ فلسفہ ہے نا کہ جو رام کی یہ جو پوری لیلا جس کو یعنی پوری دنیا کو کہا جاتا کہ اس کے ذریعے نا وہ کھیل کود سے کام لے رہا. تو یوں سمجھیں کہ یہ اس نظریے کا بھی باطل ہے. اور اس کے علاوہ اور دوسرے مذاہب کے بھی وہ نظریے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اوپر بیٹھ کر نا لطف اندوز ہو رہا ہے نا. یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، اسی لیے آپ دیکھیں یہ جو مہا بھارت ہے نا، یہ اسی فلسفے کا ایک ویژول جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ دکھایا جاتا ہے کہ بس لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں، دیوتاؤں میں لڑائیاں ہیں نا. اور وہ کیا ہے کہ وہ جو ان کا جو خدا ہے وہ لطف اندوز ہو رہا ہے ان ساری چیزیں. اسی طرح دوسرے مذاہب میں بھی یہ فلسفہ اور نظریہ پایا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے نا، تو یعنی خدا آسمانوں پر اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے. تو یہ والی جو آیت ہے نا، یہ ان سارے فلسفوں اور نظریوں کا رد کرتی، ہمارے پاس دلیل دیتے کہ جب ہم یعنی صحیح رب کا تصور، یعنی اللہ کا جو تصور، عقیدہ اور نظریہ ہمارے اپنے ذہنوں میں، اور جب ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں نا، تو پتہ یہ چلتا کہ وہ ان کا نظریہ ہے اور وہ دلیل لائن کیسے
تو میرے اور آپ کے پاس یہ دلیل ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور زمین آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی بنایا گیا ہے نا وہ کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں لو اردنا، اور اگر ہم چاہتے ان نتخذ لہوا کہ اس کو مقصود کھیل ہوتا لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اپنے پاس سے جو ہے وہ اس کو بنا سکتے، یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں بنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بنا سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ لاعبین آپ کو پتہ ہے یہ لعب ایسا کھیل جس سے کوئی صحیح مقصد متعین نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور یعنی ہر جیسے خالی وقت گزاری کا مشغلہ بھی نا لہو کہا جاتا ہے۔ لعب ایسا کام ہوتا ہے جس سے کوئی صحیح مقصد متعین نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور لہو اس کام کو کہتے ہیں جس میں کوئی صحیح یا غلط مقصد ہو ہی نہ، کہ جس سے کوئی صحیح مقصد متعین نہ ہو، ہاں۔ اور لہو جس میں کوئی مقصد ہی نہ ہو، صحیح، جس کو لا مقصدیت کہیں گے آپ، بس خالی جیسے جس کو کہتے ہیں کہ بس میں وقت گزاری، اور نہ ایک تو وقت گزاری ہے نا، اور آج کل اس کو کیا کرتے ہیں میں ٹائم کل کر رہا ہوں، اب ٹائم بھی کلنگ ہے کہ کیا کر رہے ہیں کہ جسٹ کلنگ مائی ٹائم۔ آپ سوچے کیا کیا ہمارے پاس یعنی وہ جو سوچے اور نظریات اور ٹرمینالوجی ہم ان چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں نا کہ جسٹ کلنگ مائی ٹائم، دیٹس اٹ۔ تو بہرحال جی، تو یہ لائب اور جیسے یہاں پہ آیا لہو، ٹھیک ہے، پھر لہو و لائب مل کر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا لو جو ہے نا یہ آپ کو پتہ ہے یہ فرض یعنی فرض محال کے لیے اگر ایسا ہوتا یا کاش ایسا ہوتا، کہتے ہیں لو فرضی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، ہے نا، یعنی آپ کہتے ہیں نا لو اگر ایسا ہوتا، کاش ایسا ہو جاتا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی یہ فرض ہے، اس میں یہ کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اس کی کسی چیز کی حقیقت نہ ہو، اس کے لیے لو کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جیسے کا لو اردنا، اگر ہم چاہتے، اگر ہم ارادہ کرتے، گویا کہ یہ یعنی فرض ہے، موجود نہیں ہے، اس کا کوئی وجود ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اگر ہم چاہتے ان نتخذ لہوا کہ ہم محض وقت گزاری کا یہ مشغلہ، تو بس پھر لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اپنی طرف سے اس کو بنا سکتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ بنا نہیں سکتا تھا، اگر اللہ چاہتا بنا لیتا، ان کننا فاعلین، اگر ہم کرنے والے ہوتے، اگر ہم کرنا چاہتے، اگر ہم ارادہ کرتے کہ بس یہ لہوی ہو، بس وقت گزاری مشغلہ ہو، تو ہم بنا لیتے، اگر ہم کر گزرنے والے ہوتے تو ہم ایسا کر لیتے، لیکن بلکہ اب یہاں پر نا مقصدیت بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو زمین و آسمان کی جو خلقت ہے اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کی اصل مقصدیت کیا ہے نا، یہ اس لیے کہا نا کہ ہم نے لاعبین یعنی کھیل کود کے لیے نہیں بنائی، لا وردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، اور اگر ہم بناتے اس کو بے مقصد وقت گزاری اپنی طرف سے بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہوتے، تو وہاں پہ جو تھا نا کہ وما بینہما لاعبین بل نقذف، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اس کو کھیل کود کے طور پر نہیں بنایا بلکہ اس لیے بنایا ہے، لیکن وہ جو بیچ میں جو آیت تھی نا جس کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے، یا یہ کہ اس کا جواب دیا گیا کہ اگر ہم بنانا چاہتے تو ہم اپنی طرف سے بنانے والے ہوتے تو ہم بنا لیتے، بلکہ ہم نے اس کائنات کو اس لیے تخلیق کیا، یہ یہاں پر محذوف ہے، بلکہ بعد بریکٹ میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ لکھا جائے گا، ٹھیک ہے، بلکہ ہوتا کیا ہے یعنی اصل مقصدیت کیا ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اب یہ پڑھ لیں بالحق علی الباطل، یہ دو جس کو آپ کہیں گے نا کی ورڈز ہیں یہ، ٹھیک ہے، یعنی زمین اور آسمان کی خلقت ہے نا، حق اور باطل کی آزمائش ہے، اور وہ جو جیسے ہم نے سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں پڑھتے ہیں نا ما خلقتا ھذا باطل، اللہ تو نے یہ باطل نہیں بنایا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ جو تھا نا کہ لاعبین جیسے کھیل کود کے لیے، تو بات یہی ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ جو ہے وہ باطل نہیں بنایا ہے، صحیح ہے، بلکہ کس لیے بنایا، حق کے لیے بنایا ہے،
دیکھیے تو یہاں پر یہ مقصدیت یہاں پر واضح کیا ہو رہی ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل. اچھا ایک تو ہوتا کہ جیسے ہم نے اس کو حق بنایا، یہاں پر انداز جو ہے تو وہ کچھ مختلف جو ہے وہ اختیار کیا گیا. یعنی کیوں مختلف اختیار کیا گیا کہ وہاں پر تو کھیل کود کی بات ہو رہی تھی، لہو و لعب کی، ٹھیک ہے، کہ بس بحث بے مقصد لا مقصدیت کے ساتھ فضول جو ہے وہ وقت گزاری کا مشغلہ ہے. اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے نہیں، بلکہ اس نظام کائنات کا مقصد حق اور باطل کی آزمائش ہے. یا دوسرے لفظوں میں آپ کیا لکھیں گے، حق اور باطل کی کشمکش ہے، حق اور باطل کی جنگ ہے. کیوں؟ بل نقذف بالحق علی الباطل، کیا کیا جاتا ہے، حق کو باطل پر دے مارا جاتا ہے. فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ. جب حق باطل پر دے کر مارا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا بھیجا پاش پاش ہو جاتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا اس کی کھوپڑی کھل جاتی ہے نا. اور فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، وہ کیا ہوتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. اور یہی بات ہے جو کہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ کر ہیں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور جب حق آتا ہے تو باطل نابود ہو جاتا ہے، نامراد ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. اور باطل کے لیے ان الباطل کان زہوقا، باطل کو برباد، نامراد، نابود ہونا ہی ہونا ہے نا. وہاں پر نا یہ جو یعنی جو جال حق و زحق الباطل تھا نا، آسان پیرائے میں بیان کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، بس کیا تھا، حق آیا باطل چلا گیا. اب بہت آسان ہے نا کہنا، ہے نا، لیکن جب آپ 23 سال کی حق اور باطل کی کشمکش پڑھتے ہیں، ہے نا، تو جب پتا چلتا ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل جاتا کیسے ہے، تو یہاں پر وہ کشمکش بیان کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی حق اور باطل کی جنگ، اور اس جنگ میں فیصلہ کن فتح حق کو حاصل ہوتی. صرف یہ نہیں بتایا جا رہا کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بلکہ بتایا جا رہا ہے باطل رخصت ہوتا کیسے ہے. اس کے لیے یعنی ضروری کیا ہے کہ حق کی تلوار باطل کا سر قلم کرے. ٹھیک ہے، فید مغوہ، اب یہ پتہ ہی ہے آپ کو، فید مغوہ بتانے کی ضرورت تو نہیں نا، دماغ اور ہر کسی کے پاس ہے. واقعی ہے، آواز آتی ہے سر میں سے؟ اچھا آواز نہیں آتی ویسے سر میں سے نا، ایسا وہ یعنی وہ محفوظ ایسے مقام پہ اللہ نے ایسا اس کو ثبت کیا ہے نا، ایسا اس کا جو حجر بنایا ہے اللہ تعالیٰ، ایسا اس کو محفوظ کیا ہے نا. تو یہ فید مغوہ، یہ دماغ ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس سے پھر ہمیں اس آیت کی جب ہم گہرائی میں جائیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ ابو جہل کا سر قلم کر دیا گیا، یہ گردن کاٹ دی گئی. تو اب ایک تو یہ کہ گردن کاٹنے سے بھی ابو جہل ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو کشمکش بتائی جا رہی ہے نا وہ کیا ہے کہ حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مقصد صرف انسانوں کو قتل کرنا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اور نہ ہی کیا گیا، اور نہ ہی اسلام نے انسانوں کو قتل نہیں کیا ہے، ان کی برین سرجری کی گئی. ٹھیک ہے، فید مغوہ یاد رکھیے گا. حق باطل پر مارا جاتا ہے نا تو کیا کرتا ہے، اس کا بھیجا نکال دیتا. اب اس کا جو بھیجا کیا ہوتا ہے آپ سمجھ لیجیے، اس کے نظریات، اس کے عقیدے، اس کی فلسفی، اس کے خیالات، یہ سارا یہ جو یعنی مشرکین مکہ کا جو ازم تھا، سب کیا تھا، کسی حقیقت پر مبنی تو نہیں تھا نا، بس محض نظریات تھے، ہے نا، محض عقیدے تھے نا، جو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نا تم نے گھڑ لیے ہیں، بس صرف نام تھے نا جو رکھ لیے، اور بس انہی ناموں کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے، یہ جو پورا کا پورا بت پرستی کا نظام ہوتا ہے اسی کے تحت چلتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے. یہ بت دے دیتے ہیں، یا اللہ کے حضور فریاد کر لیتے ہیں، یا مددگار بن جاتے ہیں، یہ ناراض ہو تو بارشیں بند ہو جاتی ہیں، یہ خوش ہو جائیں تو بارشیں نازل ہو جاتی ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے، یہ فید مغوہ ہے. اور یہ سارے ازم
سارے نظریات، ساری کی ساری فلسفی جو کہ باطل کی ہے، یعنی حق کے سوا یہ جو سب کچھ ہے نا فید مغو، ان کے خیالات، نظریات اور عقائد جن کے اندر حق ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ تو حق کا کام نا انسانوں کو قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ باطل نظریات کو ختم کرنا ہے۔ یہ جو جنگ ہے نا، یہ انسانوں کی جنگ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ انسان انسان سے نہیں لڑ رہا، بلکہ انسان کسی نظریے کی بنیاد پر انسان سے لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم فلسفہ جہاد رحیق المختوم کے حوالے سے بھی پڑھ کر آئے ہیں، ہم سورہ توبہ اور سورہ انفال قرآن کی تعلیم میں پڑھ چکے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو فلسفہ جہاد بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ اصل میں نا، اور ویسے تو سورہ بقرہ میں ہی بتا دیا تھا، حتی لا یکون فتنۃ، حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، ہے نا، جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور سورہ توبہ میں ہم نے کیا پڑھا؟ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا جو کلمہ ہے، یعنی اللہ کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے، وہ بلند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارے جو باطل نظریات ہیں نا، ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو ختم کر دینا۔ یہ غلبہ حق اس لحاظ سے مطلوب ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہ یہ غلبہ حق جب تک نہیں ہو سکتا جب تک باطل نظریات جو ہے وہ غلبہ پائے رہیں، ان کو مغلوب کرنا پڑے گا۔ اور وہ مغلوب کیسے ہوں گے؟ فید مغوہ فیضا ہوا ظاہر، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی جیسے یہ جو جہاد ہے نا، صرف تلوار سے نہیں ہے، یہ عقل کے میدان میں بھی ہے، یہ تحریر کے میدان میں بھی ہے، یہ تقریر یعنی قلم کا جہاد جس کو کہا جاتا ہے، یہ لکھ کر بھی ہے، یہ تقریر سے بھی ہے، پھر آپ اس کو کہہ لیں یہ ٹیکنیکلی بھی ہوگا، ٹھیک ہے، یہ سائنٹیفکلی بھی ہوگا، ہے نا، یہ فلسفی کے ذریعے بھی ہوگا، یہ سائیکولوجی کے ذریعے بھی ہوگا، اور یہ تلوار کے ذریعے بھی ہوگا۔ یعنی پھر جب وہ نہیں سرنڈر کرتا نا، تو پھر ابو جہل کو قتل کرنا پڑے گا، یاد کرنا، ہے نا، کیونکہ اس فید مغو اس دماغ کو ختم کرنا لازمی ہے نا، کیونکہ وہ لوگوں کو سمجھنے، سوچنے سمجھنے کی مہلت نہیں دے رہا، ہے نا، وہ رکاوٹیں کھڑا کرے۔ پھر یہ رکاوٹیں کھڑے کرنے والے جو دماغ جو نہیں سمجھیں گے، جو نہیں سدھریں گے، جو نہیں بدلیں گے، پھر ان کی گردنوں کو کاٹنا پڑے گا۔ پھر یہاں پر یہ فید مغو اس طریقے سے ہوگا، لیکن نہ پھر وہی کہ جیسے وہ جہاد کے مختلف اسٹیپس آپ کو بتائے، 9 بتائے تھے نا، ہے نا، 8 نا، یہ سارے کے سارے یہ اسٹیپس ہیں، آخری قتال ہے جس میں گردن کو تلوار سے کاٹا جاتا ہے نا، یہ بیچ میں پوری سرجری کر لیں، اصلاح کر لیں، سوچ کر لیں، سمجھ کر لیں، تبلیغ کر لیں، دعوت کر لیں، تربیت، تنظیم، تزکیہ، یہ سارے نا یعنی جہاد کے مختلف مراحل ہیں۔ آخری مرحلہ ہے کہ اب میدان بدر میں نکل کر آ، ٹھیک ہے۔ تو حق اور باطل کی کشمکش اور اس کی جنگ، اور اس میں فیصلہ کیسے ہوگا جب باطل پاش پاش ہو جائے گا، اور باطل کا نا بھیجا پاش پاش ہونا ضروری ہے، اس کے مغز کو ختم کرنا ضروری ہے نا۔ بالکل سمجھ میں آتا ہے نا، سارا کا سارا آپ دیکھیں وہی ہے نا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ حق باطل پر پوری کی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ حملہ آور ہو، ہے نا، اور یہاں تک کہ اس کو مغلوب کر دے، ہے نا، اور یہاں تک کہ اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ اسلام کا جو نظریہ ہے نا، ہی الاولیاء، وہ سب سے اعلیٰ ہو جائے، اور باطل پھر وہی بھیجا پاش پاش ہو جائے، وہ سررگو ہو جائے، اس کی دماغی صلاحیتیں یعنی جو بھی وہ باطل ہے اس کو بالکل یکسر طور پر نا ختم کر کے رکھ دیا جائے، مٹا کر رکھ دیا جائے۔ اور اسی لیے پھر آپ دیکھیں جو ہم فلسفہ جہاد پڑھتے ہیں اور اس کا نتیجہ پھر فتح مکہ، ٹھیک ہے۔ اب فتح مکہ تو ہو گئی، لیکن اگر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک نہ کیا جاتا، آج تک موجود رہتے ہیں نا، جائز ہو جاتا ہے نا خانہ کعبہ میں بت رکھے، ہم تو ایک اللہ کو پکارے، تو بت رکھے جا سکتے ہیں؟ نہیں، فید مغو، وہ جو دماغ تھی نا، وہ جو اس کا مرکز تھا، اس کو ختم کرنا ضروری تھا، ورنہ دماغوں میں سے بتوں کی عقیدت ختم ہونے والی نہیں تھی۔ اور اسی لیے آج بھی ہم دیکھ لیں ہمارا جو کلچر ہے وہ پھر عقیدتیں آ جاتی ہیں، پھر کوئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس پہ ہم چلتے تھے، کیونکہ فید مغو وہ دماغ سے نہیں نکلتی، ہے نا۔ اس نے یہ برین سرجری بہت ضروری ہے، جب تک کہ وہ دماغ سے نہیں نکلیں گے نا، تو جب تک نا یعنی حق غلبہ نہیں پا سکتا، یاد رکھیں، یعنی حق
اپنی خالص صورت میں موجود نہیں رہ سکتا، اور اس کو اس کی خالص صورت میں موجود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ ظَاهِرٌ، اور پھر وہ نیست و نابود ہو جائے، وہ 360 بت گرا دیے جائیں نا۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ چاروں طرف بھیجے گئے ہیں، وہ نخلا میں بھی بھیجے گئے، لات منات عزا حبل سب کو ڈھایا گیا ہے نا، کہ ان کو ڈھانا ضروری ہے۔ فَيَدْمَغُ، جب تک وہ دماغ سے نا ان کی وہ عقیدت کا بت جب تک دماغ میں نہیں توڑا جائے گا نا، تو ظاہر بھی توڑا جائے گا اور باطن بھی توڑا جائے گا۔ فَإِذَا هُوَ ظَاهِرٌ، جب جا کر نا یہ جو حق کا پورا جو پروسیس ہے نا، یہ جو نظام ہے، جب تک پورا نہیں ہو سکتا، جب تک غالب نہیں آ سکتا، جب تک کہ ظاہر اور باطن سے اس عقیدے، فلسفے، نظریے اور بظاہر جو ظاہری بت ہے اس کو بھی نہ توڑ دیا جائے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو۔ پھر ظاہر ہے وہ جو باطل کی باتیں بیان کرنے والے ان کے لیے پھر وہی کہ کہا تھا یا ویلنا، تو کہا تمہارے لیے وہ تباہی بربادی اور ہلاکت، یعنی پھر انسانوں کی تباہی بربادی اور ہلاکت کس وجہ سے آتی ہے؟ مما تصفون، جن باتوں میں، یعنی پھر وہی جن باطل باتوں میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے اوپر تباہی بربادی اور ہلاکت آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور اب دوسری بات کیا کہ ہم نبوت پڑھ رہے ہیں، تاریخ نبوت پڑھ رہے ہیں، تو کار نبوت کی منزل یہ ہے، آخری منزل، آخری منزل یہ ہے، مشن یہی سونپا جاتا ہے انبیاء کرام کے حوالے، مشن یہی کیا جاتا ہے۔ کیا مشن ہے؟ حق کا غلبہ، باطل کا خاتمہ، نظام کا، باطل نظام کا مکمل یکسر طور پر خاتمہ۔ اچھا، ایک تو بات وہی ہو گئی کہ دماغ، اور دوسری بات ہو گئی اس کا جڑ سے خاتمہ۔ ٹھیک ہے، سرزمین عرب کی جڑ سے بت پرستی کو ختم کیا گیا۔ ٹھیک ہے، سرزمین عرب کی جڑ سے بت پرستی کو ختم، باطل نظام کو یکسر طور پر ختم کیا گیا۔ تو بات جو فَيَدْمَغُ، میں نے دماغ کے ساتھ اس کو آپ کو سکھایا، اور دوسری بات کہ یوں سمجھ لیں جیسے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر نہیں اوپر سے کاٹ دیں گے تو کیا ہے، پھر جڑ پکڑ لے گا نا۔ ٹھیک ہے، تو دماغ میں اگر وہ باقی رہے گا نا تو وہ درخت پھر سے نمو پا جائے، تو اس درخت کو مکمل اور یکسر طور پر اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے، تب جا کے فیضا ہوا ذائق، وہ نیست و نابود ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ اگلے سال پھر بہار میں جو ہے کونپلے آ جائیں گی اور وہ مضبوط بن جائے گا، اور 3 سال میں پھر وہ طاقتور درخت بن جائے نا۔ تو یعنی وہ جو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے نا، یہ کام ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کے ذمہ یہ مشن سپرد کیا جاتا ہے، یاد رکھیں۔ یہ ہے یعنی کار نبوت کی آخری کامیاب منزل۔ ٹھیک ہے، اور یہ پھر منزل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک طے کی گئی، اور فتح مکہ کے ذریعے یہ مشن اپنی آخری منزل کو، اپنی اصلی اور کامیاب منزل کو پہنچتا ہے، جبکہ سرزمین عرب میں مکمل اور خالص طور پر حق کا غلبہ ہوتا ہے، اور باطل کو یکسر طور پر دماغی سطح پر اور زمینی سطح پر جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو کوئی بھی اس میں جتنی باتیں بنائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے ان باتوں میں تباہی بربادی اور ہلاکت ہے کہ جن باتوں کے اندر تم ملوث ہوتے ہو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ اچھا، پہلے تو بتایا تھا کہ زمین اور آسمان کو بنایا گیا تو اس کو جو ہے وہ کھیل کے طور پر نہیں بنایا گیا تھا، اب یہ بتایا گیا کہ وہ ملکیت بھی اسی کی ہے، یعنی جیسے وہاں پر خلقت کا ذکر تھا، خالق وہ ہے، اور یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی کے لیے ہے آسمان زمین، اور پھر وہی بات کہ آسمان اور زمین بول کر پورا کا پورا نظام کائنات مراد لیا گیا ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو بھی اس کے حضور میں اس کے بندے ہیں وہ نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں، اور یہاں پر جو کچھ اس کے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ فرشتے لیے گئے ہیں۔ ٹھیک، وہ نہیں اکڑتے نا، وہ نہیں اکتاتے، انسان تو ہر وقت ہی تھکا ہوا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ ومن عندہ، اور جو اس کے پاس ہے۔ اچھا، اب یہ کہ اس کے پاس ہونے میں یہ فرشتوں کی وہ تقرب کا بھی جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، یعنی یہ وہ والے ہیں
جو کہ تقرب کے ساتھ معمور کیے گئے. ان فرشتوں کا جو اعزاز ہے نا اور اکرام ہے یا ان کا مرتبہ کیا ہے کہ وہ قریب ہے، اس کے پاس ہے. لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے استکبار نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو ایک یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک عبادت سے انکار یا عبادت سے انکار کی اصل وجہ تکبر ہے. اب کوئی کہتا ہے، اب انسان پھر وہ عذر تراشتا ہے نا، وہ کہتا نہیں بات یہ نہیں ہے، لیکن اصل بات یہی ہے، تکبر ہے. یعنی اس کی اصل وجہ تکبر ہے، اصل وجہ تکبر ہے نا. ہاں، اور شیطان نے سب سے پہلے یہی کیا تھا. ٹھیک ہے، کہ کہا کہ وہ اس کی عبادت سے استکبار نہیں کرتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عبادت نہیں کرتا اس کی اصل وجہ استکبار ہے، کبر. ہاں، کیونکہ وہ اللہ کے آگے سجدہ نہیں کر رہا نا، سر نہیں جھکا رہا نا، تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے بالمقابل کوئی چیز سمجھ لیا کہ جو اس کے آگے وہ سجدہ نہیں کر، اور اس کے حکم سے نافرمانی. اس کی وجہ یہی کہ کبر ہے کہ کیا وہ اللہ کے یعنی سامنے یا بالمقابل کھڑے. یعنی یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ یعنی وہی فلسفہ جب بیان کیا جاتا ہے تو فلسفہ تو یہی بتاتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کے حالات، چیزیں مختلف یا اس استقبال پہ پردہ ایسے پڑ جاتا ہے کہ انسان خود بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا یا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ تکبر کی وجہ نہیں ہے. لیکن اصل وجہ نا اس کی اگر جڑ سے وہ نکالیں گے نا تو وہ تکبر نکلے گا. اور پھر وہی شیطان نے جو انکار کیا نا اس کی نافرمانی وہ تکبر کی وجہ سے، اس نے ابا واستکبر، انکار کیا اور استکبار کیا اور پھر وکانا من الکافرین، وہ ہو گیا کافروں میں سے. تو وہ اس کی عبادت سے استکبار نہیں کرتے. اب یہ فرشتوں کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں نا، یعنی یہ کہ وہ عاجز ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے انہوں نے اللہ کے بالمقابل نافرمانی کو اختیار نہیں کیا ہے. بس وہ ہر وقت نا یعنی اللہ کی بندگی میں مصروف رہتے ہیں. اور ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں، نہ ہی وہ اکتاتے ہیں. جیسے کہا نا حسرت ہے نا اس کے اندر، درماندگی، تھکن، تو ان کو اس کے اوپر تھکن غالب ہی نہیں آتی ہے نا. ایسی وہ اللہ کی بات. اور خود ہی کہا نا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تسبیح کریں گے، تحمید کریں گے، تیری تقدیس جو ہے وہ بیان کریں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے کہ ہمیں حدیث میں بتایا گیا کہ یعنی ایک انگلی بھی ایسی نہیں ہے نا کہ جس میں وہ فرشتے اللہ کی عبادت میں مشغول نہ، کہ جو وہ سجدہ نہ کر رہے ہیں، یا وہ قیام میں نہ ہو، یا وہ رکوع میں نہ ہو، یا وہ تسبیح نہ کر رہے ہوں. اور یہ بھی کہا نا کہ اللہ کا جو عرش ہے فرشتوں کے یعنی وزن اور ان کی تسبیح کرنے کی وجہ سے چرچراتا ہے. یعنی اتنی وہ تعداد اور شدت سے اس کے اوپر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. تو وہ نہ تو وہ استکبار کرتے ہیں، نہ ہی ولا یستحسرون، اور نہ ہی جو ہے وہ تھکتے. ہمارے پاس تو ہم اگر 33 اور 34 ہی گننے پہ ہم نا اسی میں تھک جاتے. کتنے کام ہوتے ہیں نا، وہ تسبیحات بھی نہیں پڑھی سکتے. سلام پھیرتے ہی نا ہم یعنی جانماز سے اٹھتے ہیں، یا تو کپڑوں کا رخ کرتے ہیں یا چولہے کا رخ کرتے ہیں، یا پھر ٹیلی فون بھی. وہ نماز نہیں پڑھنے دیتا بیچارہ، یہ ٹیلی فون جو مستقل بجتا رہتا. اور مجھے تو جب بھی کال آتی ہے میں کہتی ہوں نمازی نہیں ہے اس وقت کال، کیونکہ عموماً نماز کے اوقات متعین ہوتے ہیں نا. پتہ ہے مغرب کی نماز تو ویسے ہی چلے، ظہر میں تو پھر بھی انسان ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو وہ میں کہتی ہوں کہ بیچارہ معصوم وہی لگتا ہے جو نمازی نہیں ہے اور اس وقت جو ہے وہ فون کرتا ہے. بہرحال کچھ نمازی بھی کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نمازی نہیں کرتے یا کوئی نماز نہیں پڑھتا، لیکن اکثر اوقات جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم پر نا جیسے کتنی تھکن اس عبادت کے ضمن میں غالب آ جاتی ہے. اچھا ویسے دنیا کے معاملات میں بہت کم تھکتے ہیں، وہ تو پھر کرتے جاتے ہیں. خیر انسان کی یعنی اس کی خلقت ہی ایسی ہوئی کہ وہ تھک جاتا ہے، اور فرشتے جو ہے وہ تھکتے نہیں، یعنی ان کی یہ خاصیت ہے. اچھا پھر وہ کھانا بھی نہیں کھاتے، اور ہم کھانا کھا کھا کے تھک جاتے ہیں، اور ہم اسی لیے تھک جاتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد ہم تھک، تو نا وہ کھانا نہیں کھاتے. یہ ان کی بڑی اچھی بات ہے، یہ ہے نا. تو ان کی غذا ہی نا، اچھا یہ اللہ کی عبادت نا ان کی غذا ہے. وہ جیسے پوچھا گیا نا، وہ ایک فتنے کے وقت میں بھی جب کہا کہ تم اللہ کی تسبیح کرو گے تو کہا پھر کھائیں گے کیسے نا، جیسے تو کہا جیسے فرشتے نہیں کھا کے زندہ رہتے ہیں. تو اللہ نے نا ان کی خلقت ہی ایسی کی ہے کہ ان کی، اچھا اب ہمارے لیے بڑا مشکل ہے نا سمجھنا، لیکن ان کو کیلوریز ہی اس عبادت سے ملتی ہیں. جیسے ہمیں ہمارا فیول ہمارا کھانا ہے نا، تو ان کو عبادت سے ملتا ہے. ہاں جی
ہاں تو نہیں کھا، ہاں بالکل کھانا نہیں ہو تو وہ بس صرف اللہ کی تسبیح انسانوں کی غذا اس وقت بن جائے. اب دیکھیں وہ جو پھر سوچ اور تصورات جو بدلتے ہیں نا، اور اب دیکھیں اب ہماری کیلوریز ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہے پھر وہی کہ وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہو، لا یاکلون الطعام اور ولا یمشی فی الاسواق، لیکن یہ کہ وہ فرشتوں کی خاصیت اور اس میں پھر سمجھنا کہ ان کی غذا اللہ کی عبادت، اس سے ان کو کیلوریز ملتی ہیں. ولا یستحسن، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ تھکتے نہیں، وہ جتنی تسبیح کرتے جاتے نا اتنے ہی طاقتور ہوتے چلے جاتے ہیں. ہاں، جیسے ہمیں بالکل اسی طریقے جیسے جو آبی جو مخلوق ہے وہ پانی سے زندہ رہتی ہے نا، تو ہم تو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، تو اسی طرح فرشتے اس عبادت سے ان کی جو طاقت اور قوت ہے اس عبادت سے، یا تسبیحات آپ اس کو لکھ لیں، اس سے حاصل ہوتی ہے نا. تو اس سے پھر کیا ولا اب میں یہی کہنا چاہیے، ایک ہماری جسمانی غذا جس کی طرف ہماری طرف توجہ، اور جو روح کی غذا ہے وہ یہی تسبیحات، عبادت اور قرآن، یعنی یہی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، روح کی غذا اسی کے اندر، روح اسی سے سکون اور اطمینان پاتے. اسی لیے آپ دیکھ لیں یہ رمضان المبارک کے روزے ہے نا، وہ اس سے جو اس عبادت سے جو روح کو طاقت مل جاتی ہے. آپ سارا دن بھوکے پیاسے رہ کر، اور جیسے اب کل اگر روزہ رکھا ہے تو آپ دیکھیں تقریباً وہ سب پورے 17 گھنٹے سے زیادہ کا روزہ، اللہ اس کو طاقت اور قوت وہ جو مل جاتی ہے نا. اچھا، اور اصل طاقت اور قوت نا یہ عبادت ہی ہے. اچھا، اور حق کے غلبے کے لیے عبادت کی طاقت اور قوت. اچھا، اب صحابہ کرام کو دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل و عیال کو دیکھیں تو 3 مہینے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا، کئی چاند گزر جاتے کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. یہ جو عبادت جو طاقت اور قوت دیتی ہے نا، یعنی پھر وہ نہ دھیان، تب دیکھیں وقت کتنا بچتا ہوگا، کتنا وقت بچتا ہوگا نا، اور وہ پھر عبادت میں وقت لگتا ہے. اور آپ دیکھ لیں جنگ خندق کے موقع پر تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کے خود ہی جا رہے ہیں. پکانا کیا، سارا دن ہی اسی غور و فکر پہ گزر جاتا ہے، ترکیبیں تلاش، نت نئی اچھی رونق ذائقہ، بس ہمارا تو وقت ہی پھر اسی میں چلا جاتا ہے. تو عبادت نہ ویسے وہ قوت اور طاقت دیتی ہے، ولا یستحسرون. اچھا، اور اب تیسری بات کیا ہے، حضرت فاطمہ کو جو تسبیحات فاطمہ سکھائی گئی ہے نا، وہ مشقت تھی نا، تو کہا مشقت بہت شدید ہے تو کوئی مدد کرنے والا مل جائے نا. تو کل مجھے بھی ایک بچی ملی، تو وہ یہیں پر یعنی بورن اینڈ ریز ہے، لیکن شادی ہوئی پاکستان میں رہتی ہے. میں نے کہا پاکستان کی سب سے اچھی بات کیا ہے کہ کام نہیں کرنا پڑتا. میں نے کہا واقعی، میں نے کہا کہ اچھی بات اچھی ہے نا، ایک اچھی ہے، کوئی بات نہیں، مددگار ہوتے ہیں کر لیتے ہیں. تو حضرت فاطمہ بھی مددگار مانگنے کے لیے گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ. تو پھر وہی نا انسانی یعنی جان ہے نا، وہ تھکتی ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے ایک مددگار مل جائے نا، تو بس پھر کیا ہوتا ہے، کام آپ کر تو لیتے، تھوڑا آسان ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مددگار نہیں کی، سب بیٹیوں، پوری امت مسلمہ کی ہر بیٹی کو کہا کہ یہ تسبیح جو ہے نا یہ تمہیں تھکن سے بچائے. ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے نا. اس نے کہا ولا یستحسرون، تو یہ جو تسبیحات عبادت کی قوت اور طاقت ہے نا، وہ انسان کو وہ یعنی وہ کیلوریز فراہم کرتی ہے جو کسی غذا سے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی. اور وہ فرشتوں کی غذا ہی وہ ہے، لیکن انسانوں کو بھی اور پھر امت مسلمہ کو ایک ایسی طاقت اور قوت کا وہ خزانہ دے دیا گیا، یہ عبادت اور تسبیحات، کہ یہ جو زندگی کی تھکن اور مشقت ہے نا، یہ ان عبادات اور تسبیحات کے ذریعے زائل ہو جائیں. لیکن ہم اختیار نہیں کرتے نا اصل میں، تو پھر وہی ہمیں پھر وہ دنیاوی سہارے اور ان کی ضرورت، ٹھیک ہے وہ سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک، لیکن نا اصل سہارا یہی. اچھا، اور میں یعنی پھر وہ اب یہ چوتھی بات ہو جائے گی کہ حق کے غلبے کے لیے یہ عبادت کے ساتھ جڑ جانا نا یہ لازمی ہے، کیونکہ اس میں بھی مستقل، مسلسل اور دائمی طور پر کام کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا. جیسے صحابہ کرام نے اپنی زندگی کی ہر سانس کو دین کے غلبے کی کوشش میں لگا دیا تھا، انہوں نے منزل پالی. اور ہم دنیا ہی کے کاموں میں اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہم اس طرف جا ہی نہیں پاتے ہیں. تو حق کے غلبے کے لیے اور اس حق کی کشمکش میں، اس حق اور باطل کی جنگ میں نا، یہ عبادت وہ طاقت اور قوت دیتی ہے کہ یعنی پھر میرے اور آپ کے نا تھکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور پھر پہلی بات نا عاجزی ہے، استکبار کی ضد کیا ہے،
आजिज़ी, ये काम आजिज़ी के साथ करना है ना, और बगैर थके हुए करना है, याद रखिए। मुसलसल मुस्तकिल और दायमी ये यानी काम है, ये दायरा कार है जो हमने करते चले जाना है, करते चले जाना है, करते चले जाना है। युसब्बिहून अल-लैला वन-नहारा ला यफ्तुरून, और वो दिन और रात, यानी दिन और रात ये काम करना है। वो दिन और रात उसकी तस्बीह बयान करते हैं और वो दम तक नहीं लेते, एक लम्हे के लिए भी वो रुकते नहीं, दिन और रात बिल्कुल उसकी तस्बीह बयान करते हैं और एक लम्हे के लिए भी ना रुकते नहीं हैं। और पता है क्या है, यानी एक लम्हे के लिए रुके ना तो बस समझें कि खत्म हो गया। आप देखिए, आप काम करते रहते हैं, करते रहते, जैसे ही आप बैठते हैं आप क्या कहते हैं, अब नहीं उठ सकती मैं, अब मुझे कोई नहीं उठा सकता, है ना। बस अब मैं ये कर रही हूँ ना, कर रही हूँ, अब जब मैं बैठूंगी ना बस मैं अब आराम करूंगी ना। तो बात क्या होती है कि जैसे इंसान दम ले लेना तो बस वो रुक जाता है। तो क्या है कि वो दिन और रात ना अल्लाह की तस्बीह के साथ उनकी मशगूलियत है और मसरूफियत है। अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. हम ज़हीर भाई के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उन पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमाए, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला और आजिला अता करे। अल्लाह ताला उनकी फैमिली पर ये जो मुश्किल है, अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त को उनके लिए आसान कर दे और सारे मुश्किल और परेशान हालों की मदद करे। और अल्लाह ताला बीमारों को, मरीजों को शिफा याब करे और अल्लाह ताला हमें जो कुछ अता करे उसमें बरकत अता करे। मैं ये अजान सुनते हुए सोच रही थी कि जैसे अल्लाह अकबर की सदाएं ना आपको जैसे फिर वो हर चीज से एक ना यानी बेनियाजी अता कर देती हैं। यही है ना युसब्बिहून लैला वन नहारा ला यफ्तुर, कि इंसान अल्लाह की यानी उसकी जो वहदानियत है, उसकी किबरियाई है, उसकी जब पाकी बयान करता है ना, उसको दुनिया और जहां से बेनियाज कर देती। इन फरिश्तों को ना इस इबादत और तस्बीह ने दुनिया और जहां से बेनियाज कर रखा है। उनको बेनियाजी अता हो गई, ना इस्तकबार करते हैं, ना थकते हैं, ना लम्हा भर के लिए दम नहीं लेते। अच्छा, इनकी फिर एक खासियत क्या है कि यानी क्योंकि ना हकीकत इनके ऊपर बड़ी रोशन है, क्योंकि कुर्बत के साथ मुशाहिदा करते हैं ना, जैसे अल्लाह के जलाल का, अल्लाह के जमाल का, उसकी कुदरत का, वो जो कुर्बत के साथ मुशाहिदा करते हैं ना, तो ये मुशाहिदा यानी इस मुशाहिदे ने उनको ऐसा ही बना दिया है। अच्छा, हमें ये मुशाहिदा कुरान के जरिए कराया जाता है ना, बिल्कुल मौजूदगी में, वही फिर उनकी क़यादत के साथ कराया जाता है। लेकिन आप देखिए कुरान हमें जो हकीकतें बयान करते हैं, वो सारी हकीकतें ना असल में वो ऐनुल यकीन के साथ देखते हैं, वो अपनी आंखों के साथ वो मुशाहिदा करते हैं। लेकिन हमारे लिए युमिनूना बिल गैब ही मतलूब है, याद रखिए, ठीक है ना। अब हमारा कमाल यही है
کہ ہم غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور اس ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. تو بہرحال اللہ کی تسبیح دن اور رات ان کو ذرہ برابر بھی نہ دم نہیں لینے دیتی، بلکہ ان کی نا مشغولیت اور مصروفیت ہی یہ ہے. اچھا، اب میں یہ نہیں کہتی کہ فرشتوں کے مقام پر پہنچنا ہے، میں یہ نہیں کہتی، کیونکہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مقام دیا ہے. لیکن اس سے جو سبق لینا ہے نا، کہ ہماری مشغولیت اور مصروفیت نا اللہ کی ذات پہ، اللہ کی فرمانبرداری میں نا ایسی گم ہو جائے نا کہ ہمارے لیے نا زندگی کا ہر مرحلہ نا یعنی آسان ہو جائے، خوبصورت ہو جائے. بس اس کے ذریعے نا اللہ کی رضا پانی ہے. ہم نے اللہ کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے. بس یہ طے کر لیں، نیت کر لیں، آپ یقین کریں ساری غلطیاں نظر آ جائیں گی، ساری روزمرہ زندگی کے گناہ نظر آ جائیں گے، ان سے دوری بھی سمجھ آ جائے گی، ان سے بچنا بھی سمجھ میں آ جائے گا. کیوں؟ یہ جیسے مجھے لگتا ہے کہ فرشتوں کی جو زندگی ہے نا اور ان کی جو مقصدیت ہے زندگی کی، اس میں میرے اور آپ کے لیے یہ سبق جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. لیکن ہم نے انسان ہونے کے ناطے ہی جو سب کچھ کرنا ہے، میرا اور آپ کا جو دائرہ کار ہے ہم نے اس کے اندر ہی زندگی گزارنی ہے. لیکن اللہ کی ذات کے اندر جو ہماری محویت ہونی چاہیے، جو مشغولیت اور مصروفیت ہونی چاہیے نا، وہی کہ اللہ کا حکم اور اس کی فرمانبرداری نا سب سے اوپر، سب سے ٹاپ لسٹ، اور اس کے بعد زندگی کے ساتھ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل الحمدللہ. اور یہی ہوتا ہے کہ جب آپ فہم کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کو رہنمائی دیتی. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، اور کیا انہوں نے زمین میں ایسے الہ بنا رکھے ہیں جو انہیں زندہ اٹھا کر کھڑا کریں گے؟ اب پھر وہی جو بت پرستی ہے، ظاہر ہے وہ خداؤں کو مانتے ہیں، تو کیا ان کے ایسے الہ ہیں جو ان کو مر جانے کے بعد دوبارہ اٹھ کر کھڑا کر دیں گے؟ لو کان فیہما، پھر وہی لو آ گیا بفرض محال ہے، اگر ہوتے کان فیہما، یہ فیہما زمین اور آسمان کے لیے استعمال کیا گیا ہے. آلہا الہ الا اللہ، سوائے اللہ، یعنی اگر اللہ کے سوا، پھر وہی لو فرض، یعنی فرضی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جن کا کوئی وجود نہ. لیکن اگر ان کا کوئی وجود ہوتا زمین اور آسمان میں، اللہ کے سوا کسی اور الہ یا معبود کا وجود ہوتا، لفسدتا، ان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا. یہ حقیقت بتائی گئی ہے کہ اگر تصور کرو، اچھا وہاں تو 360 بت بنا رکھے ہیں، بات وہی اگر ان 360 بتوں کی اس زمین و آسمان میں فرما روائی چلنے لگے تو کیا ہوگا؟ 360 احکامات ہوں گے نا، اور ایک حکم تو کوئی دے گا نہیں، بلکہ وہ 10 حکم دے گا، تو کیا کریں گے؟ اور جسے قرآن نے ایسے مناظر کو بیان کیا نا کہ وہ ایک ہے اور ایک کو چاروں طرف سے لوگ پکارتے ہیں، تو وہ کس کی بات مانے؟ یعنی کون سے الہ کی بات مانے؟ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا. یعنی پھر وہی کہ ایک ہی نظام اور ایک ہی حکمرانی. اچھا، اسی طرح ادارے میں بھی جیسے مثالیں لکھی ہیں کہ انچارج ایک ہی ہوتا ہے نا، یعنی وزیر اعظم ایک ہی ہوگا. اگر دو ہو گئے، اچھا اگر ایک ہے اور دوسرا اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھنے لگتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھ لیں قوموں اور ملکوں میں کیا حالات ہوتے ہیں، فساد ہی پیدا ہوتا ہے، لفساد آتا. اس لیے کہ کسی بھی یعنی جو نظام ہے اس کے دو ایک جیسے انچارج اور امیر ہو گئے، پریزیڈنٹ ہو گئے، تو بس پھر اس کے اندر صرف اور صرف جو ہے نا وہ فساد. کیونکہ ہر کوئی کیا ہوگا کہ پھر وہ کھینچا تانی ہے نا، ہر کوئی اپنے حکم کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کا حکم نافذ ہو پھر دوسرے کا ہو اور پھر تیسرے کو، بس صرف اور صرف ایک ہے نا. ہر ادارے کا ایک انچارج اس کو صحیح طور پر لے کر چلتا ہے، ٹیم ہوتی ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے. اور یہاں پر اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر، اسی کا اس پورے یعنی زمین و آسمان نظام کائنات بس اسی ایک کی فرما روائی کے ساتھ چلتا ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہوتا لفسدتا، تو زمین اور آسمان کا پورا نظام جو ہے نا وہ فساد میں برپا ہو جاتا نا. اور میں بہت پہلے میں نے کسی عالم کی اسپیچ کو سنا تھا، یا پتہ نہیں مجھے لگتا ہے میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، شاید مولانا وحید الدین خان نے لکھا ہے، مجھے ایسے یاد آئے. انہوں نے کہا کہ اگر دو خدا ہوتے نا تو ایک کہتا کہ سورج 12 بجے نکلنا ہے، تو ایک کہتا کہ صبح 4 بجے نکلنا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بیچارہ سورج کو ہی نہیں، وہ تو کنفیوز جاتا میں کب نکلوں اور کب نہ نکلوں. اس کے وہ کہتے کہ وہ ایک الہ کہتا نہیں میں نے تو ابھی سونا ہے نا، تم ذرا تھوڑی دیر بعد نکلنا.
تو واقعی پھر وہ جو ایک اللہ کی فرما روائی پتہ چلتی ہے نا کہ سورج ہمیشہ ایک ہی وقت پر نکلتا ہے اور ایک ہی وقت پر غروب ہوتا ہے نا؟ ورنہ ہر کوئی نا اپنی مرضی سے، میں اور آپ بھی ہو نا تو میں کیوں نہیں، میں نے کلاس شروع کرنی ہے، سورج یہی نکلنا چاہیے، وہ آپ کے ہم نے پڑھنا ہے ذرا سورج دیر سے نکلے نا تو ہماری کلاس تھوڑی دیر سے شروع ہو جائے. تو وہ ہر کسی نے نا پھر اپنی مرضی سے یہ نظام کو چلانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ نظام میں کیا ہوتا، فساد پیدا ہو جاتا. تو اسی لیے پھر وہ ایک کی حکمرانی اور فرما روائی سے نا پورا کا پورا یہ جو نظام کائنات ہے نا ایک ایسے مقرر کردہ نظام کے تحت چل رہا ہے، جس کو آگے یعنی اور وضاحت اس کی ہو جائے گی کہ اس سے یہ ایک ایسا جس کو کہتے ہیں نا کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم ہے نا، وہ ایسے غالب اور جاننے والے کی قدرت پر مبنی یہ نظام کائنات ہے کہ اس سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی ادھر سے ادھر نہیں، اور وہ بھی ادھر سے ادھر ہو جائے نا تو پوری نظام کائنات میں فساد برپا ہوگا، اور جب وہ ہوگا نا تو پورا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، ہے نا. وہ کیا ہوگا پھر، وہ ٹائمنگ اور وہ جو چیزیں، تو پھر وہ اذا السماء انشقت جو ہے وہ پھر پورا کا پورا جو ہے وہ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، اس وقت یہ نظام کائنات درہم برہم ہوگا. ورنہ پھر یہ ابتدا سے لے کر آخر تک ایک ہی جو ہے وہ حکیمانہ نظام ہے جو پوری کائنات کے اوپر جو ہے وہ جا ہوا ہے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اور پس جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں نا، پھر وہ یہ جو بت پرستی کا نظام ہے، وہی الہ کئی ہیں، کوئی بارش کا ہے تو کوئی مال کا ہے تو کوئی ہواؤں کا ہے تو کوئی دعاؤں کا سنتا ہے. تو یہ جو کچھ کہتے ہیں نا، بس وہ اللہ جو کہ رب العرش ہے، جو کہ عرش کا رب ہے، جو کہ عرش کا مالک ہے، ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اللہ کے متعلق بیان کرتے. کیونکہ پھر وہ جو نظریات تھے نا وہ سارے کے سارے کیا تھے، گڑبڑ نظریات، باطل عقائد اور نظریات. اب جیسا کہ وہ حق اور باطل کی جنگ میں باطل کو جو ہے وہ مغلوب ہوتا ہے، اور یہی دلائل ہیں جن کے ذریعے باطل کو مغلوب کیا جاتا ہے. اور یہ نا سارے کے سارے دماغی دلائل ہیں، یعنی آپ ان کو دماغی دلائل نہیں لکھیں گے، آپ ان کو عقلی دلائل لکھیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ دماغی دلائل لکھیں تو ادب کی روح سے غلط ہو جاتا ہے، تو یہ عقلی دلائل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عقل کے ساتھ نا یعنی دلائل دے کر، اور پھر اس کے بعد جیسے آپ کہتے ہیں، پھر آپ کے نظری دلائل ہیں، پھر وہ تاریخی دلائل ہیں، اور پھر اسی طریقے سے آفاقی اور انفسی دلائل. نا اصل میں نا یہ کائناتی دلائل کے ذریعے عقل کو بیدار کیا جا رہا ہے، کیونکہ السماوات والارض کا استعمال کیا جا رہا ہے نا، پوری کائنات کے نظام کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو کائنات کو یعنی عقل کے ذریعے سکھایا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، البتہ ان سے ضرور باز پرس کی جائے گی. اب وہ جو قادر مطلق ہے نا تو اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ کیوں، کیا اور کیسے، یعنی چاند اس وقت کیوں غروب نکلتا ہے تو سورج اس وقت کیوں غروب ہوتا ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. بلکہ وہ سوال کرے، ان سے ضرور باز پرس ہوگی کہ انہوں نے جو باطل عقائد اور نظریات گھڑ رکھے ہیں نا، ان سے ضرور باز پرس کی جائے گی. لیکن اس سے کوئی بھی باز پرس نہیں کر سکتا، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ نا ایسا وہ قادر ہے، ایسا مختار کل ہے کہ اس کے سامنے کسی کو بھی نا یعنی کسی قسم کا سوال کرنے کی جرت نہیں. اچھا، اور دوسری بات کیا، وہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں. اگر اس سے کوئی سوال کرے تو وہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں، کیونکہ وہ قادر مطلق. پھر وہی مالک وہی ہے، خالق وہی ہے، مدبرات یعنی تدبیر امور اسی کے حوالے ہیں. لیکن وہ جو ہے وہ پھر دوسرے جو بھی ان کے عقائد ہے، نظریات ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ اس سے ضرور جو ہے وہ سوال کرے گا. ام اتخذوا من دونہ آلہہ، اور کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں، اور جیسے کہ انہوں نے بنا رکھے ہیں، ہے نا، یعنی یہی کہ جیسے انہوں نے بنا رکھے. قل ہاتوا برہانکم، اب ان سے کہیے کہ کوئی دلیل لے کر آؤ. اب جیسے میں آپ کو نے بتایا نا یہ عقلی دلائل، کائنات کے ذریعے عقلی دلائل جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں. اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے قل ہاتوا برہانکم، اب تم بھی اپنا یہ جو تمہارے پاس باطل عقائد اور نظریات ہیں اس کے لیے تم بھی کوئی دلیل لے کر آؤ، ہے نا، تم بھی کوئی برہان، تم بھی کوئی حجت پیش کرو. ھذا ذکر، اور یہ ہے ذکر، من معیہ، ان کے لیے جو میرے ساتھ ہے، و ذکر من قبلی،
اور ان کے لیے بھی جو مجھ سے پہلے تھے، یعنی یہ میرے لیے اور اہل کتاب کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے ممیہ جو میرے ساتھ ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ ذکر من قبلی، اور جو مجھ سے پہلے تھے، تو اس سے پہلے جو ہے وہ اہل کتاب مراد، یعنی اہل تورات اور اہل انجیل مراد لیے تھے، اس لیے کہ ان کو بھی کتاب، پیغمبر، آخرت، اصل حق اور باطل کے بارے میں ان کے پاس بھی خبریں موجود تھیں، تو اس لیے ان کو بھی یہاں پر جو ہے وہ اس ضمن میں ایک ساتھ جو ہے وہ قرار دی۔ جیسے آپ یاد کر لیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ہے نا، اہل ذکر سے پوچھ لو، کیونکہ ان کے پاس بھی یہ نصیحت موجود ہے، یہ حق موجود ہے، یہ دلائل موجود ہیں، تو کہا یہ ذکر ہے، اچھا اسی لیے قرآن کو ذکر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور الذکر بھی کہا جاتا ہے اور ذکر بھی کہا جائے، یہ ہے ذکر، اور آپ کو پتہ یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، بھولا ہوا سبق یاد دلایا جاتا ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ انسان کو تذکیر کی جاتی ہے، اس کو سبق دیا جاتا ہے، اس کو نصیحت دی جاتی ہے، اور کہا یہ میرے ساتھ جو یہ اہل ایمان ہے ان کے لیے بھی، اور جو مجھ سے پہلے اہل کتاب ہے ان کے لیے بھی یہ تذکیر ہے، نصیحت ہے، سبق ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جو ہے وہ اس بات کو جانتے نہیں، اس لیے یعلمون الحق ہے اصل میں، کہ وہ اس حق بات کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے فہم معرضون، اس لیے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اب وہ جو ہم نے شروع کی آیت میں پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ وَهُم مِّن غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، کہ وہ غفلت میں ہیں اور اعراض کر رہے ہیں، وَهُم فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، غفلت میں اور اعراض کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بتایا کہ اس کی ایک وجہ کیا ہے، پھر وہی تھا نا جو غفلت تھی نا لا علمی کا نتیجہ تھی، ٹھیک ہے، ایک غفلت ہے علم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک غفلت ہے لا علمی کے ساتھ ہے، تو یہاں پہ جو اس غفلت کا جو سبب بتایا جا رہا ہے نا وہ کیا ہے؟ لا یعلمون الحق، کہ یہ حق کو جانتے نہیں، لا علمی ہے، اور جس کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟ فہم موردون، اور یہ اس سے منہ پھیر لیتے، کیونکہ ان میں سے اکثر لوگ اس حق بات کو جانتے نہیں ہیں، لہٰذا اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اچھا اہل کتاب کا جو منہ پھیرنا ہوگا وہ علم کے ساتھ ہونا، اس لیے بار بار کہا نا کہ تم یہ بات جانتے ہو، ہے نا، اور تم جانتے بوجھتے تم حق کو چھپاتے ہو، اور ایک طرف یہ جو مشرکین مکہ ہے نا یہ اصل میں لا یعلمون الحق ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں نا یہ چاروں کے چاروں بڑے گروہ آ گئے، اہل ایمان، یہود، عیسائی اور مشرکین مکہ، اور یا یہ کہ ان تینوں کے علاوہ جو بھی حق کا علم نہیں رکھتا ہے، بل اکثرهم لا یعلمون الحق، اور ان میں سے اکثر جو ہے کیونکہ یہ حق کو جانتے نہیں ہیں، فہم معرضون، تو اسی لیے یہ اس سے جو ہے وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، انشاءاللہ ہم پھر اگلی کلاس میں اس کو مکمل